وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک میں کوئی دل جلا تھا حضرت، جس کے اندر وہ دیا جل اٹھا تھا حضرت، محبوب کو پانے کا شوق لگن لگ گئی تھی۔ اس نے بڑے صوفیاء سے ملاقات کی لیکن شاید اس کو ملا نہیں ہے، اس کی طلب کا معیار بہت بلند تھا حضرت۔ اس نے نہ کہا لے بھائی بندہ دے لبا کوئی نہیں تے جانا بھی نہیں سی کسی کا، انہیں اسی اودے کلو ہی انہوں منگا گیا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تسبیح پکڑ لیا اور شروع ہو گئے اللہ 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 اللہ۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزاج مبارک تھا کہ آپ عصر کے بعد نا اپنی گھوڑی کو دریا دجلہ پانی پلانے کے لیے لے کے جایا کرتے تھے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نکلے، آپ گھوڑی کی اس سائیڈ والی لگام کھینچیں کہ ادھر جانا ہے، گھوڑی ادھر کو زور مارے، آپ ادھر کی کھینچیں ادھر جانا ہے، گھوڑی ادھر کو زور مارے۔ دانا آدمی تھے، آپ نے لگامیں چھوڑ دی، کوئی راز دے ہے۔ وہ گھوڑی چلتے چلتے نا وہاں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کا جذب مجھے کھینچ کے لائے۔ آپ نے اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کہ جو معمولات تھے، جو رنگ تھا، اس کے سینے میں کنورٹ کر دیا، اس کا دیا جل اٹھا دیا۔ اچھا اب آگے جو میں سبق آپ رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے اس سے پوچھا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ بس کرتا ہے حضور آپ میرے پیر و مرشد۔ یہ تصوف میں نا دو کیفیات ہیں، ایک ہے قبض اور ایک ہے بس۔ قبض ہے جب فیض کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، سینہ بندے کا جکڑا جاتا ہے اور وہ سالک کے لیے جان لینے والی کیفیت ہوتی ہے، بندے کا دل کرتا ہے ماری جاؤں کہیں، اور پھر ہوتا ہے بس جب سینہ کشادہ ہوتا ہے، جب عشق و مستی کا غلبہ ہوتا ہے بندے کو۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے بڑا کٹھن راستہ ہے، بڑے معاملات آئیں گے، تو میں چلو سادہ کہہ دیتا ہوں، کبھی تیرا دیا بجھ جائے نا تو بغداد میں میرے پاس آنا، میں تیرا دیا پھر جاتا۔ اچھا وہ آگے سر کردہ حضور ایک گل تے دسو۔ آپ نے فرمایا پوچھ کہ حضور ہوں تسی آئے ہو کہ میں آیا ہوں؟ اب آپ آئے ہیں کہ میں آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں ہی آیا ہوں۔ کہنے لگا میں جدیاں دی بارگاہ چاہ کے بہ گیا ہوں، لوڑ پے گی تو پھر کسی دی گھوڑی موڑ دینی ہے۔ تو ہی بہت ہے صحیح ہے، دیکھو گھوڑیاں مڑتی ہیں کہ نہیں مڑتی ہیں، بیٹھو تو صحیح ہے، حضور کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے بیٹھو تو صحیح ہے، پھر دیکھو ہاں گھوڑیاں مڑتی ہیں کہ نہیں مڑتی ہیں، زمانے مڑ جائیں گے تمہارے لیے، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر کار پھرتے ہیں۔ آؤ جی پکی ہوئی ہے اس وقت ضرورت ہے، اور پکارا کرو حضور نبی علیہ السلام، خوب حضرت جی پکارا کرو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو وہ ہے نا جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام غاروں میں آنسو بہایا کرتے تھے، ذرا اس سے بھی نیچے جا کے ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ضرور کسی نہ کسی کی نظر سے یہ کتاب ضرور گزری ہوگی، مدینۃ الرسول، ٹھیک ہے جی، مولانا منظور احمد صاحب ساہیوال شریف، جامعہ فریدیہ، بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت کی، جو اس کا نیا ایڈیشن ہے جو تقریباً سن 2002 میں آیا حضرت، اس سے پہلے سادہ ہے، لیکن جو دوسرا ایڈیشن آیا نا اس میں کیونکہ حضرت نے بڑا وقت گزارا ہے مدینہ طیبہ میں، تو وہاں جو انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے کمالات، حضور نبی علیہ السلام کی عطاؤں کے جو سلسلے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتابوں میں تو پڑھتے آئے تھے، انہوں نے بڑی بڑی خوبصورت باتیں کتاب میں قلم بند کی ہیں۔ اس میں ایک بات آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم حج کے لیے گئے، کہتے حج کر لیا، حاجی او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہتے ہیں مدینہ پاک بلائے گئے، کہتے جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے نا جس کمرے میں، کہتے اس کمرے میں ہمارے ساتھ پاکستان سے آئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی، اور کیونکہ حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا کہ وہ کون تھے، حضرت نے اخفا میں رکھا نام، تو کہتے ہیں ہم بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے ہوٹل کا نا کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کہتے ہوا کیا کہ ایک بلی اندر آ گئی، کہتے ہیں ہم نے اس بلی سے بڑی محبت کا اظہار کیا، ہاں حضرت کسی نے محبت کی ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا پھر محبوب کے شہر کی جو چیزیں ہیں وہ کیسی نظر آتی ہیں، کہتے ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، اس وقت تو کچھ تھا نہیں، کہتے جو ہم روٹی کھا رہے تھے ہم نے ایک نوالہ توڑا اور بلی کو پیش کیا، تو کہتے ہیں اس نے قبول کر لیا،
कहते अल्लाह की करनी हो अगली दोपहर को फिर आ गई, कहते तीसरी को फिर आ गई, कहते चौथी को फिर आ गई, कहते पांचवी को फिर आ गई। कहते मोहब्बत का सिलसिला इतना बड़ा कि वो जो सियासी शख्सियत आई थी ना, उन्होंने तहैया कर लिया इस बिल्ली को जाते हुए पाकिस्तान लेके जाना है। सऊदी हुकूमत से इजाज़त ली, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, उसके लिए ऑर्डर पे बड़ा ज़बरदस्त सा पिंजरा तैयार करवाया। ठीक है जी। वो लिखा है कि जिस दिन सुबह रवानगी थी ना पाकिस्तान के लिए, तो रात को सोए, जब ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई है। वो बात भी हज़रत जी तब भी बनती है जब अंदर की खुलती है, और अंदर की तब खुलती है जब ये दो बंद होती है। अब इस बंद होने पे भी बड़ी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन कोशिश करो हज़रत जी कि ये अपने तो भी बंद हो जाए। हाँ, क्योंकि अब मुझे मेरे इल्म में नहीं था, कुछ राब्ता भी नहीं हो सका कि उर्से गौस हैं, इससे अब क्या मुराद था। लेकिन चलो अब मैं गौस के हवाले से एक बात जो है ना, हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला, कोशिश करो हज़रत इसको अपने से भी बंद कर दो। हाँ जी, बस हमेशा यही कोशिश करो कि वो दिन आए कि आँखों से महबूब के जलवे देखें, लेकिन वो तब भी नज़र आने जब ये खुद से भी बंद हो जाए। मैंने पढ़ा है कि हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ना एक चीनी आईना था, और ये वो दौर था जब चीज़ें थीं, लेकिन थीं कामयाब, इतनी आम नहीं थी चीज़ें। वो आईना था और आप आईना देखा भी करते थे, क्योंकि आईना देखना सुन्नत भी है, लेकिन देखना सुन्नत है, देखते रहना भी सुन्नत नहीं है। और मैं कहूँगा जी, ये शीशे के धोखे में ना आना, ये बंदे को जो है ना, बंदे का ये दिखाता है, बंदे का अंदर नहीं दिखाता। बल्कि दुआ करो अल्लाह को वो शीशा अता फरमाए जो अंदर दिखाए। वो लिखा है कि खादिम ना सफाई कर रहा था, और सफाई करते करते ना उसे शीशा टूट गया, आईना टूट गया। वो बड़ा घबराया कि जब हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शीशा तलब फरमाएंगे तो क्या जवाब दूंगा। अब हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह तो वो बारगाह है जहां अगर चोर भी चोरी करने आए तो जाते हुए कुतुब बन के जाता है। अब वो जो हो ही हुजूर गौस आज़म का खादिम, जिस पर दिन में कई बार हुजूर गौस आज़म की नजरें पड़े, तो दिन में कई बार हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखे, तो उसमें क्या क्या कमालात पैदा हो गए होंगे। वो लिखा है जब हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने वुज़ू फरमाया ना, वुज़ू फरमा के आपने फरमाया भाई शीशा दो, तो आगे से ये नहीं कहता कि हजरत मेरे को टूट गए। वो क्या अर्ज करता है, अज कज़ा आए ना चीनी शिकस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़े, कज़ा आई थी टूट गया। वो ये नहीं कहता कि मैंने तोड़ा, दरमियान में महबूब को ले गया। वो कहता ही नहीं, कहता है हुजूर अज कज़ा आए ना चीनी शिकस्त, हुजूर कज़ा आई थी टूट गया। लिखा हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिर फौर मिसरा में लाया और अर्ज करता है अज कज़ा आए ना चीनी शिकस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाबे खुद बीनी शिकस्त, और चंगा आया टूट गया, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, हुण यार नूं याद करांगे। हज़रत जी जरा शीशे से बच के रहना, इससे जरा बच के रहना, इससे जरा बच के रहना, ये बंदे को बड़ा इससे बच के रहना, खूब शुद्ध असबाब खुद भी नीचे, इससे बच के रहना। वो लिखा है दो आंखें बंद हुई और अंदर की खुल गई। तो क्या देखते हैं कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है, और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया मैं उसका मफहूम अर्ज कर देता हूँ। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाजी जिस तरह तू खैर से आया था अल्लाह तुझे ले भी जाए, हाँ बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा है, बस इतना काम करना कि हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब मंजूर अहमद शाह साहब ने उसमें लिखा है रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि वो हाजी आगे सर्ज करते हैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, महबूब मुझे इजाज़त मरहमत फरमाए कि मैं बिल्ली ले जाऊँ। तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाजी तुझे किस तरह इजाज़त देता, 4 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात पैर बैठी रोती रहती है, और साथ अर्ज करती रहती है हुजूर मदद फरमाए मदीना छूट रहा है। वो बिल्लियां रोएं तो इतना नवाजते हैं, हम रोएंगे तो नहीं नवाजेंगे।
ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے؟ نہیں نوازتی، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد ہے۔ اس لیے حضرت جی خوب محنت کریں۔ اور میں تو جہاں کہیں بھی گیا ہوں، پتہ نہیں میری بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں نے تو ہر جگہ جا کے یہی کہا ہے کہ حضرت جی اللہ کا شکر ہے آپ نے حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی خوشی کو اپنے اپنے انداز سے منایا، جھنڈیاں لگیں، لائٹیں لگیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں، میں رات کو بھی پنڈی میں نے کل 4 پروگرام کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہیں اور آج کل کیونکہ پنڈی کا ماحول میرے حوالے سے بڑا گرم چل رہا ہے، باقاعدہ کلپ چل رہے ہیں کہ اس کا پنڈی میں بائیکاٹ کرو۔ تو میں نے بھی پھر آگے سے کہا، میں نے کہا کاکا جی تسی بھی ذرا دھیان دیں، پنڈی کسی دے پیوز ہی نہیں، پنڈی میر علی شاہ جی ہیں، پنڈی حافظ عبدالکریم رحمت اللہ تعالیٰ، پنڈی امام بری سرکار دی، ہاں جی ہمیں بائیکاٹ ہوتا ہے کسی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو میں نے تو رات کو بھی میں نے بھائی کہا، میں نے کہا بھائی میں اتنی دور سے آپ کی بارگاہ میں بس یہی عرض کرنے آیا ہوں، ماشاءاللہ علمی نکتے بیان کرنا یہ تو علماء کا کام ہے، ہم تو سادے سادے لوگ ہیں۔